أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں اور اس صورت کو بہترین طریقے سے ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورۃ النور آیت نمبر 30 تک ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 31 کو دیکھیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کی ہر آیت میں ہمارے لیے بہت ہی بڑا میسج چھپا ہوا ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ ہر آیت کو نور کے ساتھ ضرور ریلیٹ کیجیے گا، کیونکہ سورۃ النور میں اگر یہ احکامات ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا نور سے کوئی تعلق ضرور ہے. اور پہلے لیکچر میں آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ نور انسان کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور صرف نور حاصل کرنا نہیں بلکہ اس نور کو پا کے اس کی حفاظت کرنا بھی بہت زیادہ اہم چیز ہے نا. تو آج انشاءاللہ ہم جو آیت دیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہم مسلمان عورتوں کے لیے، اور سب سے بڑا ذریعہ ہے نور کے حصول کا. اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ہم نے اس کو شروع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، دونوں کی فطرت الگ الگ بنائی، دونوں کا امتحان مختلف رکھا ہے، دونوں کی آزمائشیں مختلف رکھی ہیں، دونوں کے احکامات بھی تقریباً جو ہیں ایسے. اب پیچھے ہم پڑھ کے آئے آیت نمبر 30 میں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو کیا حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو ہے کسی بھی طرح سے حرام تعلقات میں نہ پڑیں. اب وہاں جو دو احکامات تھے وہی سیم احکامات عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن اب یہاں عورتوں کے معاملے میں ایک اور حکم کا اضافہ کر دیا گیا جو آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ مردوں کا امتحان مختلف ہے اور عورتوں کا مختلف. آپ دیکھیں مردوں کے حوالے سے جو احکامات زیادہ تر ہوتے ہیں کہ انہوں نے حرام نہیں کمانا، انہوں نے رشوت نہیں لینی، انہوں نے سود نہیں لینا، انہوں نے چوری نہیں کرنی. یہ زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ مردوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، عورتیں بہت کم ہی ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں. تو وہ اب مردوں کی آزمائش نا اس میں ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے سارا دن مال کمانا ہے، اور اس میں اگر وہ حرام کی تھوڑی سی بھی آمیزش کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے وہاں پر کانشیس ہو کے رہنا. اب جو عورتوں کا امتحان ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اب جو ہم یہ آیت پڑھنے جا رہے ہیں نا، سمجھیں کہ یہ مسلمان عورت کا امتحان ہے، اور یہ آیت ہمیں بتائے گی کہ میرا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کتنا ہے، میں کتنا اللہ کی بات ماننے والی ہوں. ہم میں سے سب اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، کوئی بھی اللہ کی ذات کا، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا، لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں پر ہو جاتا ہے؟ جب ہم اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کی بات سن کر جھکنے والا ہوتا ہے، وہ کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی لاجک نہیں پوچھتا. اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ صحابہ کا رویہ کیا ہوتا تھا، وہ سنتے تھے اور سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کا اصول ہی یہ بتا رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا. اس صورت میں بھی یہ بات آئے گی کہ سنو اور اطاعت کر لو، سنو سوال کرو نہیں، سنو اور جھک جاؤ. ایک مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے. اور شاید میں آپ کو یہ والی بات پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ بات مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا تھا
تو کیسے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے شراب چھوٹ گئی تھی، منہ میں لے جاتے انہوں نے چھوڑ دی تھی. اور پھر جب یہ حکم نازل ہو گیا تھا کہ اب حرام ہے، اس کے بعد کیا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اتنی کثرت سے وہاں پر شراب کا مطلب کاروبار ہوتا تھا، لیکن حکم آتے ہی انہوں نے سب کچھ گرا دیا. کوئی لاجک نہیں، کوئی تعویل نہیں کہ اللہ یہ اس کا نشہ کیسے چھوٹے گا، یہ تو نشہ ہی بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس چھپ گئے. اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ نے فرما دیا، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. اور ایسے ہی لوگ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب کا ٹارگٹ جنت ہے. ہم سب نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم سب نے اس دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، نور لینا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی انہی کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہی کہتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ باقی مسلمان تمہاری طرح ایمان لے آئیں، تمہارے سے مراد کون ہے؟ صحابہ. تمہاری طرح ایمان لے آئے تو تحقیق ان لوگوں نے ہدایت پا لی. اور سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں جو 3 گروہوں کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے مومنین ہے، دوسرے نمبر پر کافر ہیں، اور تیسرے نمبر پر منافقین ہے. تو وہاں پر ایک آیت آتی ہے، منافقین کے جب پیراگراف آتے ہیں وہاں پر ایک آیت آتی ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ کما آمن الناس، کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ. جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تو منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ تو یہ بات اس دن ہم تفسیر میں سن رہے تھے اور یہ مجھے بہت کلک کی کہ اس آیت کو کبھی ہم نے اس سینس میں نہیں دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اتنا بھی منافقین سے کہہ سکتے تھے نا کہ تم ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے مان لیا بس. لیکن اللہ نے سٹینڈرڈ دے دیا کما آمن الناس، کہ کیسا ایمان چاہیے تم سے؟ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. وہ مطلوب ہے. ہم دیکھیں کیا ہماری نمازیں صحابہ جیسی ہیں؟ کیا ہمارا قرآن پڑھنا صحابہ جیسا ہے؟ کیا ہمارے رویے صحابہ جیسے ہیں؟ ہم معاملات میں صحابہ جیسے ہیں؟ ہر پہلو میں ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں تک صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یا ایون ہم صحابہ کے بارے میں جانتے بھی کتنا ہے، سوائے 4 سے 5 خلفائے راشدین کے ناموں کے، ان کی لائف کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ ہی ہے تمہارے ایمان کا. ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم کیسے ان کے ایمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں؟ تو بہرحال ان کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پر جو ہے ہم سب کے لیے وہی چیز کہ ہم دیکھیں گے کہ جب یہ والی آیات نازل ہوئی تھی تو اس دور میں جو خواتین تھی ان کا کیا رویہ تھا، اور آج ہمارے اوپر یہ آیات پہلی دفعہ پڑھی جائیں گی تو ہمارا اس میں کیا رویہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود کو جھکانا ہے. ابھی سے ہی ہم نے نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 31 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل، اور کہہ دیجئے، للمؤمنات، مومن عورتوں سے، یغضضن، وہ پست رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظن، اور وہ حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، ولا، اور نہ، یبدینا، وہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینت کو، الا، مگر ما جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس میں سے، ولیضربن، اور وہ ضرور ڈالیں، بخمورہن، اپنی اوڑھنیاں یا اپنے دوپٹے، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر. اب اس آیت کا سٹارٹ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے آیت نمبر 30 کا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے تھے کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے. اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے کہ وہ مومن عورتوں سے کہہ دیں. اور ان مومن عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، اور جتنی بھی قیامت تک آنے والی مسلمان عورتیں ہیں جو خود کو مومنہ کہتی ہیں، وہ سب شامل ہیں. ایک اللہ کا حکم اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوانے کے لحاظ سے خاص تاکید کا حامل ہے یہ. یغضضن من ابصارہن، یغضضن، وہ پست رکھیں. غض بصر کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے.
یہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی جو ہے اس کو پست کر کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، ٹھیک ہے. وہی بات جو پیچھے تھی کہ پوری کی پوری آنکھیں نہیں جھکا لینی، مطلب ہر جگہ ہی یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں ہی نیچے رکھیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ سامنے سے کیا چیز آ رہی ہے اور بندہ گیا، نہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کچھ نگاہیں، اور وہ کون سی نگاہیں ہیں جو انسان کے اندر جو ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کے جذبات پیدا کرتی ہیں، شہوت کی طرف لے کر جاتی ہیں انسان کو، یا بے حیائی کی طرف، یا وہ نظریں جن کی وجہ سے انسان اگلے بندے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نامحرم کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یا جو ہے وہ بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتا ہے. اب وہ بے حیائی کی چیزیں خواہ سامنے ہوں، خواہ رسالوں پر ہوں، خواہ ڈراموں میں ہوں، خواہ فلموں میں ہوں، خواہ انٹرنیٹ پر تصاویر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے. صحیح، اس کے بارے میں ہم سب نے بہت کلیئرلی پڑھ لیا. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر ہم لوگوں نے دھیان رکھنی ہے کہ اگر نظر پڑ جاتی ہے تو پھر اس کو ہٹا لیا جائے، لیکن شعوری طور پر بار بار دیکھنا یا زوم کر کر کے دیکھنا یہ بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ کسی کے سطر کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کسی کا سطر جو ہے مجبوراً کھل جاتا ہے یا اچانک سے کھل جاتا ہے تو فوراً سے انسان کو چاہیے کہ اپنی نظریں سائڈ پر کر لے، پھیر لے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نظر کی حفاظت رستے میں بھی بہت زیادہ اہم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے حدیث کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے کا حق دینے کی تاکید کی تھی. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ رستے کا حق کیا ہے، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم رستوں میں نہ بیٹھو، دوسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. ٹھیک ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر آتے جاتے کا جائزہ لینا، اچھا کس نے کیا پہنا ہے، کون کیا لے کر جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس طرح کے کاموں سے بچنا. اور پھر کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا. ٹھیک ہے. تو سوال، اور اس کے علاوہ سلام کا جواب یہ بھی جو ہے آتا ہے کہ یہ بھی رستے کا حق ہے کہ اگر آپ کو کوئی رستے میں سلام کرتے تو آپ اس کا جواب بھی دیں. تو رستوں میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور خصوصاً جب عورتیں جو ہے دکانوں پر جائیں یا وہ لوکل سواری پر بیٹھیں، جیسے اب آٹو لے رہی ہیں، یا اب جیسے یونیورسٹی یا کالجز کی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں انہوں نے اس طرح سے کوئی وین لگوائی ہوتی ہے یا کسی بھی کنوینس پہ جا رہی ہیں، تو اب ظاہر ہے ان کے ڈرائیورز جو ہیں وہ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے نامحرم ہیں، تو ان کے ساتھ بالکل بھی فری نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر بھی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. دکانوں پر جا کے شاپنگ کے لیے جب وہ جائیں وہاں پر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی کو بہت گھوری ڈال کر نہیں دیکھنا چاہیے. سرسری تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہی بات کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے سامنے جس کو دیکھ کے انسان کا دل مائل ہونے لگ گیا یا وہ اٹریکٹ ہونے لگ گیا تو پھر جو ہے فوراً سے اپنی نگاہوں کو پھیر لے اور حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ کنکھیوں سے بھی دیکھنا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ انسان لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے کہ اچھا لوگ نہیں دیکھ رہے تو میں دیکھ لوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتا نا. تو اب آپ کو یہاں پر ایک حدیث بتاتی چلوں اسی حوالے سے کہ لوگوں سے چھپ کر جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اور خصوصاً نظروں کی حفاظت کے حوالے سے اس کے بارے میں ایک بہت ہی ڈرانے والی حدیث آتی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب وحی کے ذریعے بتا دیا تھا نا کہ کیسا دور آنے والا ہے، اور انہوں نے اسی ٹائم یہ بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ احادیث ہمیں ملتی ہیں اور وہ اب ہو بھی رہا ہے. یہ غیب کا علم نہیں تھا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا. تو ایک حدیث آتی ہے اور وہ میں کہتی ہوں آج کے دور کے لیے بہت ہی زیادہ فٹ ہوتی ہے، اور یقیناً شاید آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے بھی پڑھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کی نیکیاں کوہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، مطلب بہت ہی زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی. اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اس کی نیکیوں کو نا اڑا دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے شخص یہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہوگا، یعنی مسلمانوں میں سے ہی ہوگا، اور تمہارے ہی جیسے اعمال کرنے والا، راتوں کو قیام کرنے والا، روزہ نماز کرنے والا، لیکن یہ اس کے نیک اعمال کیوں ضائع کر دیے جائیں گے کہ جب وہ تنہائی میں کسی حرام چیز کو پاتا تھا تو وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتا تھا.
حرام سے خود کو بچاتا نہیں تھا، اس وجہ سے کیا ہوا، اس کی یہ ساری نیکیاں بھی ضائع. ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم پردہ کریں، ہم تہجدیں بھی پڑھ لیں، لیکن اگر ہم اپنی تنہائیوں کی حفاظت نہیں کرنے والے تو سمجھے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں. یہ جیسے اس دن بھی کسی نے کہا تھا نا، لیکنگ بکٹس ہیں، سیم وہی چیز ہے. تو جہاں پر نیک اعمال کرنا ضروری ہے، وہیں پر خود کو گناہوں سے بچا کر رکھنا بھی ضروری ہے. اور جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے، اس ٹائم پر تو اصل انسان کے تقویٰ کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ خود کو کتنا کنٹرول کرنے والا ہے. لوگوں کے سامنے تو شاید لوگوں کا ڈر کام آ جاتا ہے نا، جو انسان کو بچا لیتا ہے، لیکن تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تو اب تو صرف اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے. اگر خوف ہے تو وہ بچ جائے گا، اگر خوف نہیں ہے تو وہ پھر حرام کا ارتکاب کر بیٹھے گا. تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تنہائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور تنہائی میں حرام کا ارتکاب کرنے سے مراد صرف یہی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے، اس میں اور بھی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو انسان تنہائی میں کرتا ہے. ایسے گناہ آ سکتے ہیں. اب چوری ہے، انسان چھپ چھپا کے کر رہا ہے، زنا ہے وہ چھپ چھپا کے کر رہا ہے، نامحرم سے چیٹنگ ہے چھپ چھپا کے کر رہا ہے. وہ یہی چاہتا ہے نا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، کوئی اس کے موبائل کو ہاتھ لگا لے تو جان پہ بن جاتی ہے. تو بہرحال بہت سی چیزیں آ جائیں گی جو انسان تنہائی میں کر بیٹھتا ہے اور وہ حرام میں شمار ہوتا ہے. بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ جو ہے نا رات کو یہ فلم دیکھیں گے، بچوں کو نہیں دیکھنے دیتے. نہیں، بچوں کے دیکھنے والی نہیں ہے بھائی. جو چیز بچوں کے لیے حرام ہے وہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، خواہ شادی شدہ ہے خواہ غیر شادی شدہ ہے. کسی کے لیے بھی جواز نہیں نکلتا کہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں جو بے حیائی کی طرف انسان کو مائل کرنے والی ہوں، جو حرام کے زمرے میں آتی ہوں. تو یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ عورت کے لیے بھی جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مرد کی نسبت عورتوں کے لیے اس حکم میں تھوڑی سی نرمی ہے. ٹھیک ہے، مرد کے لیے تو بہت جو ہے نا، اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے سخت حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. عورتوں کے لیے اس میں تھوڑی سی نرمی ہے. وہ نرمی کس طرح سے پتہ چلتی ہے؟ یہ حدیث میں نے کل بھی شاید آپ کو سنائی تھی کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں کچھ حبشی لوگ آئے تھے، اور وہ جو تھے اپنا کوئی ان کا خاص کھیل ہوگا، وہ کھیل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا تھا کہ وہ بھی آ کے کھیل دیکھیں. تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے جو تھی وہ دیکھ نہیں تھی، اور وہ تب تک، وہ کہتے ہیں میں تب تک کھڑی رہی جب تک جو ہو میرا دل نہیں بھر گیا، اور جب دل بھر گیا تو وہ چلی گئی. اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو بلایا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرسری طور پر اس طرح سے دیکھنے میں کوئی گناہ والی بات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی انسان اس طرح کا کھیل کوئی دیکھ لیتا ہے جو مرد کھیل رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان کی ڈریسنگ ہو اور انسان کا اپنا دل نہ مائل ہو رہا ہو، پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارے سامنے بس یہ سٹینڈرڈ واضح ہونا چاہیے کون سی نگاہیں بچانی ہے، کہاں پر آنکھوں کو جھکانا ہے اور کہاں پر نہ جھکایا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہم 2 دن سے اسی ٹاپک پر ہی بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ نگاہوں کو جھکانے سے کتنا زیادہ انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور کل یا پرسوں، آئی تھنک کل، میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں وہ بھی بھیجی تھی، نمل جو ناول ہے اس کی لائنز تھیں، اور وہ لائنز بھی دراصل دوائے شافی سے ہی لی گئی تھیں، جس میں آنکھوں کی حفاظت کے 10 فائدے بتائے گئے تھے، اور وہ بہت آسان ورڈنگ میں لکھی ہوئی تھی. تو آپ سب سے میں کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو وہ ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آنکھوں کو بچانا، نگاہوں کی حفاظت کرنا کتنا زیادہ انسان کے لیے دنیا میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا حکم وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. یہی سیم حکم مردوں کے لیے بھی تھا، اب یہاں پر عورتوں کے لیے بھی آ گیا. شرمگاہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ عورت جو ہے اپنا سطر کسی کے سامنے بھی نہ کھولے. اب کل جو تھا ہم لوگوں نے مردوں کا سطر دیکھا، مردوں کے سطر کے حوالے سے جانا کہ جو ہے
ان کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے. اور یہاں پر ایک اور بات میں کلیئر کرتی چلوں کہ گھٹنے کے حوالے سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ آئمہ کہتے ہیں کہ گھٹنا بھی شامل ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ گھٹنا شامل نہیں ہے. تو بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے گھٹنے کو بھی کور ہی رکھے. یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی جو احادیث ہیں انشاءاللہ وہ میں آج بھیج دوں گی. اچھا, اب یہاں پر عورتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عورت کا سطر کیا ہے. اور سطر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی پارٹس جو چھپائے جانے لازمی ہے. اب عورت کا سطر دو طرح سے ہو جائے گا کہ ایک تو اگر وہ مردوں کے سامنے جاتی ہے تو اس کا سطر کیا ہے, اور اگر وہ عورتوں کے سامنے آتی ہے تو اس کا سطر کیا ہے. عورت پوری کی پوری سطر ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کے, ٹھیک ہے. اور عورت کا دوسری عورت سے جو سطر ہے وہ کیا ہے, ناف سے لے کر گھٹنے تک. مطلب یہ جو حصہ ہے وہ کسی دوسری عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو, ٹھیک ہے. ڈیلیوری ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی آپریشن ہے, کوئی پرابلم ہے, وہ شرعی عذر میں آ جاتے ہیں تو اس میں اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ والا حصہ وہ کسی کے سامنے, کسی عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی. کہاں, یہ کہ وہ مردوں کے سامنے کھولے. اب انسان کے مائنڈ میں سوال آ سکتے تو باقی جسم کا حصہ وہ عورتوں کے سامنے کھول سکتی ہے. تو اس میں دیکھیے کہ عورت کو بعض اوقات جو ہے فیڈ کروانا پڑتا ہے بچوں کو, تو اگر وہ عورتوں کے درمیان میں اپنا یہ حصہ کچھ کھول بھی لیتی ہے تو اس میں گناہ والی بات نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو ضرورتاً جو ہے, اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا اب چونکہ باقی حصے کو سطر نہیں کہا گیا عورت سے تو وہ عورت جو ہے پھر کھول کے ہی بیٹھی رہے سارا کچھ. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. حیا کا تقاضا ہے کہ انسان خود کو جتنا ہو سکتا ہے کور کرے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو سطر ہے ابھی جو میں نے بتایا, اب وہ نہ تو ایک دوسرے کا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. جیسے کہ کل بھی میں وہ حدیث آپ کو سنا رہی تھی نا, جس میں تھا کہ کوئی بھی انسان کسی مردے کی ران کو نہ دیکھے. اور اس کے علاوہ میت کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ اس کے جسم کو اور خصوصاً یہ والا جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں مردے کے بارے میں یہ حکم ہے تو زندوں کے بارے میں تو یہ حکم اولا درجے پر ہوگا نا. تو خصوصاً یہ باڈی پارٹ جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک نہ ہی کوئی دیکھے گا اور نہ ہی کوئی ٹچ کرے گا سوائے ہسبینڈ وائف کے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان دونوں کا آپس میں اس طرح کا کوئی پردہ نہیں ہے. تو اب عورت کے لیے نمبر 1 پہ سطر کی حفاظت میں کیا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ان حصوں کو چھپا کے رکھے, اور نمبر 2 پر یہ کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. کس سے؟ حرام تعلقات سے, ٹھیک. اور زنا سے بچا کے رکھے یا ہومو سیکشوالٹی سے بچا کے رکھے, ہر طرح سے اپنے آپ کو غلط قسم کے ناجائز تعلقات سے بچا کے رکھے. یہ بھی سطر کی حفاظت میں ہی شرمگاہوں کی حفاظت میں ہی شامل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آگے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور وہ نہ ظاہر کریں زینت اپنی, الا مگر وہ جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. اب یہاں پر جو یہ حکم ہے یہ عورت کے لیے ایک الگ حکم ہے, ٹھیک ہے. یہ حکم مردوں کو نہیں دیا گیا, اور اس کی ریزن میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ پردوں کا حکم جو ہے عورتوں کے لیے ہی کیوں ہے اور مرد کے لیے کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہو جائے. اب یہاں سب سے پہلے ہمیں زینت لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زینت سے مراد کیا ہے. زینت اچھا, ایک اور چیز یہاں سے پتہ چل رہی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, کہ وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت, یعنی کہ عورت زینت کر سکتی ہے, بس منع کیا ہے؟ اظہار, اور وہ بھی کچھ جگہوں پر. صحیح. تو تیار ہونا, سجنا سنورنا, زینت کا اختیار کرنا یہ بالکل بھی ممنوع نہیں ہے. اور اگر کوئی زینت کو اختیار بھی کرتا ہے تو کبھی بھی اس کو جو ہے اس طرح کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ تو بہت تیار شر ہوتی ہے. ہاں, اگر وہ اپنے پردے کا خیال رکھنے والی ہے, اگر اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر اپنی زینت کا اظہار کرنا اور کہاں پر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ تو حضرت عائشہ بھی کیا کرتی تھی, صحابیات امہات المومنین وہ بھی زینت کا جو ہے اہتمام کیا کرتی تھی, لیکن ان کو اپنے لمٹس پتہ تھیں. آج ہم لوگ اپنی لمٹس بھول گئے کہ کہاں پر ہم نے کرنا اور کہاں پر نہیں کرنا, وہی انشاءاللہ ہم لوگوں نے سیکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب زینت کو دیکھتے ہیں. زینت لفظ کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے پورا کانسیپٹ سمجھنا کلیئر ہو جائے گا, اور اگر اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. زینت جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فطری, ٹھیک ہے, اور ایک زینت ہوتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل یا مصنوعی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بناوٹی. اب فطری میں کون سی زینت آ جاتی ہے؟ عورت کا جو فطری خد و خال ہے, یعنی اس کا کلر ہے, ٹھیک ہے, جو فطرت کی طرف سے ہے, جو اس کا قد ہے یا ہائٹ ہے, اس کے بال ہیں, اس کا سینہ ہے, اس کا باڈی اسٹرکچر, اس کی شیپ ہے کہ وہ موٹی ہے یا اسمارٹ ہے, اس کی آواز ہے, یہ ساری جو زینت ہے نا یہ فطری زینت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھی ہے. اور عورت پوری کی پوری ہی دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, خصوصاً مردوں کو. اور دوسری قسم کی زینت کون سی ہے؟ جو آپ خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. مثلاً آپ میک اپ کرتے ہیں, صحیح, ہم جو ہے اپنا لباس اس کو ہم جو ہے سجاتے سنوارتے ہیں. اور آپ دیکھیں آج ہمارا زیادہ تر جو ہے فیشن انڈسٹری وہ چل ہی کپڑوں پہ ہی رہی ہے. کپڑے لے لیے ہیں تو اب ہم نے جا کے اس کو سجانے کے لیے لیس لگانی ہے, بٹنز لگانے ہیں, اور یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہم اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یوز کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں, یہ پھر اس زینت میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. کپڑے بھی زینت ہو گئے. اور اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاعراف میں کہتے ہیں کہ تم جو ہو ہر مسجد کے پاس جانے کے لیے یا ہر مسجد میں جانے کے لیے اپنی زینت کا اہتمام کر لو, اور وہاں زینت سے مراد کپڑے لیے گئے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ الاعراف میں ہی جو ہے کپڑوں کو ایک اور جگہ بھی زینت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. تو لباس زینت ہے. اس کے بعد پھر زیورات ہیں, جیولریز جو بھی ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی زینت ہے. اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو ہم خود کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری زینت میں آ جاتی ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. اب جب یہ انسان سنتا ہے کہ اچھا اب جو ٹھیک ہے ایکسٹرا چیزیں تو ہمیں پتہ ہے, میک اپ وغیرہ یہ چیزیں آ گئی, تو کیا اب جو فطری زینت ہے وہ, تو دیکھیں آگے کیا کہا گیا, الا ما ظہر منہا, مگر وہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے, خود بخود ظاہر ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ ظاہر کریں, اپنی نیت سے ظاہر کریں, نہیں, جو خود بخود ظاہر ہو جائے, جس کو آپ کسی صورت چھپا بھی نہ سکتے ہوں. اب آپ کیا نہیں چھپا سکتے؟ آپ دیکھیں ہم عورتیں اپنا فگر نہیں چھپا سکتی. ہم گاؤن پہن لیں, عبایا پہن لیں, لیکن عبایا میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی لڑکی موٹی ہے, کون سی اسمارٹ ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ چیز ہم نہیں چھپا سکتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہمارا عبایا ہے, اب ہم کہیں کہ اچھا ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ کپڑے بھی زینت میں آ جاتے ہیں, تو عبایا میں بھی تو کپڑا یوز ہو رہا ہے, تو وہ بھی زینت نہیں. اب آپ عبایا کو کور کرنے کے لیے مزید اوپر کیا ڈالیں گے؟ تو یہ وہ زینت ہے جو آپ مزید نہیں چھپا سکتے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بائک کے نیچے سے جو ہے آپ کے کپڑے نظر آ جاتے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, کپڑے نظر آ جاتے ہیں, یا آپ اپنا ہاتھ یوز کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کے گاؤن کا جو بازو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر سے چوڑیاں نظر آ جاتی. آپ کی کوئی نیت نہیں تھی, لیکن وہ خود بخود اس ٹائم پر ظاہر ہو گیا. تو وہ چیزیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں, اب عورت کی آواز ہے, اب عورت نے اگر معاملات کرنے ہیں مردوں سے, بازار جانا ہے یا اب وہ جاب کر رہی ہے, ظاہر ہے مختلف فیلڈز میں عورتیں بھی جا رہی ہیں, تو جہاں پر اب اس نے مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے وہاں پر وہ اپنی آواز تو نہیں چھپا سکتی, نہ ہی وہ چینج کر سکتی ہے. اب یہ فطری چیز ہے, وہ اپنی ہائٹ نہیں چھپا سکتی, ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو خود بخود ظاہر ہو جائے, اپنی نیت سے نہ ظاہر کیا جائے, پلس یہ کہ اس کو چھپایا بھی نہ جا سکتا ہو, وہ سارا کس میں آ جائے گا؟ الا ما ظہر منہا میں, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا سطر کے حوالے سے مختلف ائمہ کرام کے نا مختلف اقوال ملتے ہیں. کچھ ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے
عورت مکمل کی مکمل سطر ہے. ایون ایک امام ہے امام احمد، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل، یا آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جن کی کتاب ہے مسند احمد. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کا سارا بدن ہی ستر ہے، حتیٰ کہ اس کا ناخن بھی. اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ اختلاف کہاں سے آ گیا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب. تو اختلاف دراصل مختلف مفسرین کی آراء میں آیا. ٹھیک ہے. کچھ مفسرین نے کہا کہ جو ہے عورت خود کو پورا کا پورا چھپائے گی سوائے چہرے کے اور اپنے ہاتھوں کے، ٹھیک ہے، وہ کھول سکتی ہے. لیکن دوسری طرف کچھ اور مفسرین نے کہا کہ نہیں، عورت خود کو پورا کا پورا چھپائے گی، کیونکہ چہرہ بھی زینت کی ہی جو ہے نا وہ جگہ ہے. اور آپ دیکھیں آج لڑکی کو شادی کے لیے، رشتے کے لیے دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو فیس سے ہی دیکھا جاتا ہے نا. اور آج سب سے زیادہ بیوٹیفائی کس کو کیا جا رہا ہے؟ فیس کو کیا جا رہا ہے. فیس سے ہی، چہرے سے ہی آگے فتنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس بات پر تمام اہل علم، تمام مفسرین، تمام علماء کرام، تمام ائمہ کرام متفق ہیں. یعنی اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر فتنے کا خدشہ ہے یا انسان فتنوں کے دور میں رہ رہا ہے تو وہاں عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی لازم ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے؟ ہم زبان سے انکار بھی کر دیں لیکن ہماری عقلیں، ہمارا دل تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں فتنے ہی فتنے ہیں، جہاں پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جہاں پر آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب اس فتنوں کے دور میں تو پردہ بدرجہ اولا فرض ہے. اور چہرے کا پردہ، اس کے دلائل آپ کو مختلف احادیث سے بھی ملیں گے. اور ایک تو دلیل ہم لوگ واقعہ عفق میں پڑھ چکے ہیں، وہ جو حضرت عائشہ کا تھا، کہ جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل نے جو تھا مجھے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے. تو جب ان کی آنکھ کھلی تھی تو انہوں نے فوراً سے اپنے چہرے کو کور کر لیا تھا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی امہات المؤمنین جو تھی چہرہ کور کیا کرتی تھی. اور آپ کو جیسے میں بتا چکی تھی کہ سورۃ الاحزاب جو ہے وہ سورۃ النور سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الاحزاب میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جلباب کا حکم نازل کر دیا ہے. اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے. اگر آپ لوگ خود بھی جا کر دیکھیں، میں آپ کو ترجمہ پھر بھی سنا دیتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں. چادر لٹکا لیا کریں، ٹھیک ہے. اور لٹکائی وہی چیز جاتی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہو. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں لٹکا کر رکھیں تاکہ ان کی پہچان ہو اور انہیں اذیت اور تکلیف نہ دی جائے. پردہ کرنا ہے تاکہ ان کی پہچان ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ پردہ کر کے تو عورت چھپ جاتی ہے، کسی کو کیا پتہ یہ کون سی عورت جا رہی ہے. تو اب یہاں پر وہ پہچان مراد ہے کہ پردہ کرنے سے سب لوگ جان جائیں کہ یہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے. یہ ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہے. یہ عورت اپنی عزت کرنا خود جانتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پردے والی کی لوگ عزت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں پر غیر مسلم لوگ بھی ہیں تو وہاں پر یہ پردہ اس مسلمان عورت کی پہچان ہوگا کہ ہاں یہ مسلمان عورت ہے، اسی لیے یہ پردہ کری ہے. اور مختلف جو ہے سلف صالحین میں سے لوگ کہتے ہیں کہ مومن عورتیں اپنے سروں کے اوپر سے چادر اور اوڑھنی اوڑھا کرتی تھیں، حتیٰ کہ رستہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا. اور وہ پہلے دور کی عورتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ صحابیات یا سلف صالحین کی جو عورتیں تھیں وہ اس طرح سے خود کو کور کیا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا.
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں جو تھا پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا. انہوں نے چادر کو خود پہ اوڑھا اور اس طرح سے اوڑھا کہ ان کی صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، صرف ایک آنکھ، اور وہ آنکھ بھی اس لیے کہ رستہ دیکھا جا سکے. اب بظاہر جب انسان یہ باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے اللہ، اسلام اتنا مطلب عورتوں کے معاملے میں سخت ہے. یہ بالکل سختی نہیں ہے. اگر آپ اس کی حکمت کو سمجھ لینا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رہ کے پیار ہے. یہ بہت پیارا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے نازل کیا. ہم پردہ کریں یا نہ کریں، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ دراصل ہماری اپنی حفاظت ہے. اور آج کے دور میں خود کو ہر طرح سے محفوظ رکھنے کے لیے میں کہتی ہوں پردے سے بڑھ کے شاید کوئی اور چیز ہو. جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں منیبہ فاطمہ، اگر آپ نے ان کی پردہ سیریز سنی ہو تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی اور بہت ہی وہ ریلیونٹ ایگزامپل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اب ہمارے ہاں تو چھوٹے شہروں میں تو اتنا یہ قانون سختی سے لاگو نہیں کروایا جاتا، بڑے شہروں میں یا جیسے دوسرے ممالک ہیں تو اب وہاں پر اگر کوئی بائک چلا رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے. ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ ہیلمٹ نہیں بھی پہننا چاہ رہا لیکن اس کو پہننا پڑتا ہے. اب وہ بندہ اگر ہیلمٹ نہ بھی پہنے تو آپ دیکھیں اس کو فائن کر دیا جاتا ہے نا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن ایک طرح سے بندہ سوچے بھی صحیح کہ اچھا اگر میں بائک چلا رہی ہوں اور میں ہیلمٹ نہیں پہنتی تو میرے ہیلمٹ پہننے یا نہ پہننے سے کیا حکومت کو نقصان ہوگا؟ ڈیفینیٹلی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن حکومت نے کس لیے یہ حکم جاری کیا، یہ قانون کس لیے رکھا کہ لوگ اپنی حفاظت خود کر سکیں. اور اگر وہ ہیلمٹ پہن کے اپنی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتے تو ان پر سختی کی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلمٹ نہیں پہن رہے ایکسیڈنٹ ہوا تو بندہ گیا اللہ ماشاء اللہ. تو وہ اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، میں پردہ کروں یا نہ کروں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا ضرور رکھی ہے، اس پر سوال ضرور رکھا ہے کہ اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے یہ حکم ہم پہ لاگو کیا ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے پردہ فرض ہے، کہاں لکھا ہے؟ اس صورت کی پہلی آیت اس بات کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ دیا کہ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا کہ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے ہی تمہارا مائنڈ پریپیئر ہو جائے کہ اس میں ایک ایک آیت جو تم پڑھنے جا رہے ہو اس میں جو جو حکم تمہارے سامنے آ رہا ہے، خواہ وہ نظرہ کی حفاظت. یہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے کہ جو قافلوں کے اس کا میں نے ابھی ریفرنس دیکھا اور ان کو ایک کنہوں نے صحیح کہا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے نا ان کو صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے بلکہ اس حدیث کو، کیونکہ اسی طرح کی حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال جوڑنے کی ممانعت فرمائی ہے. اچھا، بال جوڑنے کی ممانعت کس لحاظ سے ہے؟ یہ جو ایکسٹرا بال فیک جو یوز کیے جاتے ہیں نا، خصوصاً جیسے اب جوڑا بنانے کے لیے دلہن کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ سے بالوں کے اندر کچھ رکھا جاتا ہے یا الگ سے بال جوڑے جاتے ہیں، یا اس طرح کی الگ سے اسٹرپس ہیں جو وہاں پر وہ بالوں کے درمیان میں لگا دی جاتی ہیں جیسے بالوں کا والیوم بہت زیادہ مطلب ہیوی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں ایسے جو ہے منع کیا گیا ہے. یوٹیوب ویڈیو بنا سکتے ہیں، آواز کا پردہ ہے. یہاں پر دیکھیے آواز کے پردے کے حوالے سے ایک چیز آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے کہ ایسی آواز جس سے مطلب آواز کو اس طرح سے کرنا کہ لوگ زیادہ مائل ہوں، جیسے اگر ایک عورت گانا گا رہی ہے یا ایک عورت نعت پڑھ رہی ہے یا کوئی نظم پڑھ رہی ہے اور وہ ظاہر ہے اس میں سر بھی آ جاتا ہے، تو یہ والی جو آوازیں ہوتی ہیں نا ان سے ان کو جو ہے مطلب کھلے عام مردوں تک نہیں پہنچانا چاہیے. ویسی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی جو تھیں وہ مردوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں پردے کے پیچھے سے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. پردے کی غلط نمائندگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی پردہ کر کے ایسے ایسے کام کرنا کہ آپ کا پردہ بدنام ہو جائے. جوڑا کرنا گناہ ہے جی، جو سر کے بالکل بیک پہ اونچا کر کے کیا جاتا ہے یہ گناہ ہے، منع ہے.
اگر فیمیلز اور میلز اکٹھے جاتے ہوں جاب کے لیے اور فیمیل اگر پراپر پردے میں ہو اور درمیان میں بیگ رکھ کے میل کے ساتھ بیٹھ جائے، فیمیل اس کو دل سے برا بھی جان رہی ہے لیکن مجبوری ہے کہ گاڑی ہی ایک ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ پردے کے حکم کی دولی میں آتا ہے۔ اس میں یہی چیز ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے خود کو بچائیں، اگر کوئی اور وہ نہیں ہے رستہ تو پھر بیگ کے علاوہ بھی اور بھی جگہ خالی کرنے کی کوشش کریں، کہ مطلب اگر کوئی اس طرح سے جمپ وغیرہ بھی لگتا ہے تو کوئی احتمال نہ ہو کہ ہاں آپس میں وہ ٹچ ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ وہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم کرونا آیا تو ہم لوگوں نے چہرے کور کر لیے، اگر ہمیں جہنم کے آگ کا ڈر ہوتا تو شاید ہم لوگوں نے کب سے پردہ شروع کیا ہوا ہوتا۔ تو بس جوڑا کر کے نماز نہیں نماز میں جوڑا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور جگہ پر جوڑے کو جو ہے نا شیطان کی بیٹھک بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ جگہ جہاں پر شیطان بیٹھتا ہے۔ ایکسٹینشنز اتنا بڑا گناہ، ہاں جی ایکسٹینشنز، مجھے وہ نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا، یہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کیا فیمیلز کو ایجوکیشن کو لائف پڑھا سکتی ہے؟ پردے میں پڑھائے، لیکن وہاں پر اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس میں جو میلز ہیں یا اس کے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی طرف مائل ہوں، یعنی ہنسی مذاق کرنا یا جو ہے بہت نرمی سے بات کرنا، اس میں اس کو پھر بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ فیک لیشز بھی گناہ، اس میں دیکھیں دھوکے والی چیز ہی آ جاتی ہے نا، اور بالوں کے اوپر ہی بال جوڑے جا رہے ہوتے ہیں، تو علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں۔ ایکسٹینشنز یہ الگ سے بال جوڑے جاتے ہیں، آرٹیفیشل بال ہوتے ہیں۔ بالوں کو فولڈ کر کے بالوں کو فولڈ آپ پھر ایسا کریں نیچے گردن پہ کر لیں، سر پر اس طرح سے نہ کریں کہ دوپٹے سے یا آپ کے حجاب سے اس کا ابھار نظر آئے، اس طرح سے جو ہے نا خود کو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ سب کے سوال ہو گئے ہیں، باقی انشاءاللہ میں بھی بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو کل مل جائیں، اور انشاءاللہ ملیں گے کیونکہ ابھی ہماری بہت تھوڑی سی آیت ہوئی ہے۔ اور یہ سوال کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ کیسے کریں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ باقی آپ لوگوں نے آج سے ہی ابھی سے ہی اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ ہم جہاں جہاں اس حکم میں کمی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم جو ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بنیں، ہم بھی ان کے راستے پر چلیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تھے، یعنی صحابیات، صحابہ کرام، ہم لوگوں نے انہی کو ہی فالو کرنا ہے خواہ ہمارا معاشرہ کہیں بھی جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو وہ ایمان دے جو ہمیں ہر حال میں جمائے رکھے، اور سب سے بڑھ کے موت تک ہمیں استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔